दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی امتہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو صاف اور واضح الفاظ میں یہ بتا دیا کہ تمہارا مطالبہ سراسر ناجائز اور غلط ہے، میں اس فعل شنی کا مرتکب ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ نے انہو ربی کے الفاظ سے اس کے خاوند کا ذکر کر کے بھی اس کو حیا دلانا چاہی کہ تم اتنے محسن خاوند کی امانت میں خیانت کیسے کر سکتی ہو، لیکن زلیخا کے جذبات اس قدر مشتعل تھے کہ اسے یوسف علیہ السلام کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئی اور وہ اپنی اس غلط ضد پر اڑی رہی۔ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ عورت تو باز آنے سے رہی تو آپ نے باہر کی طرف بھاگنے کا ارادہ کیا۔ جب یوسف علیہ السلام باہر کی طرف بھاگنے لگے تو قرآن اس واقعہ کو اس طرح سے بیان کرتا ہے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ 7 دروازے تھے جن کو زلیخا نے تالا لگا کر بند کر رکھا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام جب باہر کی طرف بھاگنے لگے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے پاس کنجی تو تھی نہیں کہ تالے کھولتے جائیں گے اور بھاگتے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ مخلصین عباد میں سے تھے اور آپ کا رب تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور توکل بڑا مضبوط تھا، اس لیے آپ نے دروازوں کا معاملہ اللہ کی سپرد کر کے بھاگنا شروع کر دیا۔ دروازے اللہ کے فضل سے ایک ایک کر کے کھلتے گئے اور یوسف علیہ السلام بھاگتے چلے گئے۔ یہاں رک کر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یوسف علیہ السلام نے بھاگ کر ہمیں یہ درس دیا کہ اے مسلمان، خیال کرنا کہ کہیں تیرے پیر پھسل نہ جائیں۔ اے مسلمان، آگے کی طرف مت جانا بلکہ پیچھے کو بھاگنا ہی تم غنیمت سمجھنا۔ گناہوں کے قریب مت جانا، حالات اگرچہ کتنے ہی دشوار کیوں نہ ہوں، جذبات اگرچہ کس قدر اشتعال میں کیوں نہ ہوں، لیکن تم اپنے پیروں کو روک لینا، آگے کی طرف مت بڑھنا بلکہ اپنے پیروں کو پیچھے کی سمت موڑ لینا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دروازوں کو بغیر کنجی کے کھول کر یہ سبق دیا کہ اے مسلمان، تو گھبراتا کیوں ہے؟ تو صرف ایک دفعہ میری رضا کی خاطر اور میرے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بھاگ تو صحیح، تیرے رستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں میں ان کو دور کرتا چلا جاؤں گا۔ تو بند دروازوں کی فکر مت کر، یہ تیری ذمہ داری نہیں ہے، تیری ذمہ داری صرف گناہوں سے منہ موڑنا ہے۔ تو جب گناہوں سے منہ موڑے گا تو میں تیرے لیے حالات سازگار کر دوں گا، تیرے لیے نیکی کا رستہ آسان اور سہل کر دوں گا۔ تو جن دروازوں کو سمجھتا ہے کہ ان کی کنجی تیرے پاس نہیں ہے، وہ بغیر کنجی کے ہی کھلتے چلے جائیں گے اور تیرے لیے اللہ کا رستہ آسان کر دیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ گناہ سے منہ موڑنا ہوگا اور اللہ کی طرف بھاگنا ہوگا۔ اور زلیخا نے جب دیکھا کہ یوسف تو یہاں سے بھاگ نکلے ہیں اور میری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکے گی، تو وہ بھی فوراً اٹھی اور آپ کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی۔ اس نے پیچھے سے بھاگتے بھاگتے آپ کی قمیض مبارک کو پکڑ لیا۔ اب یوسف علیہ السلام چونکہ آگے کی طرف زور دے رہے تھے
اور زلیخا پیچھے کی طرف کھینچ رہی تھی، تو اسی کشمکش میں آپ کی جو قمیض تھی وہ پچھلی جانب سے پھٹ گئی، یہاں تک کہ وہ آخری دروازے تک جا پہنچے۔ جب آخری دروازہ کھل گیا تو قرآن فرماتا ہے وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، تو ان دونوں نے زلیخا کے خاوند کو دروازے پر کھڑا ہوا پایا۔ دروازہ کھلا تو اچانک عزیز مصر سامنے کھڑا تھا۔ یقیناً وہ کسی کام سے گھر واپس آیا ہوگا، اور ابھی وہ دروازے پر ہی تھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا، اور اس نے کیا دیکھا کہ یوسف آگے آگے بھاگتے آ رہے ہیں اور پیچھے پیچھے زلیخا ہے، سانس پھولی ہوئی ہے اور ایک عجیب سا نقشہ بنا ہوا ہے۔ ابھی وہ اس حیرت میں دیکھ ہی رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو زلیخا بولی قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم۔ زلیخا نے فوراً سے پینترا بدلا اور کہنے لگی میرے سر کے تاج، جو آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، آپ کی بیوی کی عزت پر حملہ کرنا چاہے، آپ ذرا بتائیں تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ اتنا ہی نہیں، یہ کہہ کر اس نے فوراً خود سے سجیشن بھی دے دی کہ میں تو یہ سمجھتی ہوں الا ان یسجن او عذاب علیم، کہ یا تو اسے جیل خانے بھیج دیا جائے یا پھر دردناک عذاب دیا جائے۔ عذاب علیم، دردناک عذاب، یہ وہی عذاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اب یہاں ذرا رک کر ایک لمحہ کے لیے سوچئے کہ یہی زلیخا ابھی تھوڑی دیر پہلے یوسف پر سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ایک عورت کے دامن میں جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اس کی عزت ہی تو ہوتی ہے، اور وہ خود ان پر اپنی یہ عزت نچھاور کرنا چاہ رہی تھی، لیکن جوں ہی اس نے خاوند کو دیکھا، وہ ساری محبت، وہ سارا عشق، وہ سارا نشہ، وہ سارا جنون ہوا ہو گیا، اور اب اسے خاوند کی نظروں میں اپنا مقام بچانے کی فکر لاحق ہو گئی۔ ابھی جس کو وہ عشق کا خدا سمجھ رہی تھی، اسی کے بارے میں اس نے اپنی زبان سے یہ لفظ ادا کیے کہ یا تو جیل بھیج دیں یا پھر دردناک عذاب دیں۔ تو قرآن نے ہمارے لیے حرام محبت کا یہ سلسلہ کس قدر صاف لفظوں میں بیان کر دیا کہ تم جس کو بہت کچھ سمجھ رہے ہو، یہ در حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، اس کو تو شراب بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تم اس کو سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری زندگی کی معراج ہے، تم ہواؤں میں اڑتے پھر رہے ہو، لیکن تمہیں نہیں پتہ کہ دراصل تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی یہ ساری فریب نظری ختم ہوگی اور تم خود کو زمین پر گرے ہوئے محسوس کرو گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں حرام محبت کے کیا نقصانات ہیں۔ ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے، آس پاس دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا حرام محبت نے کبھی کسی کو کوئی فائدہ بھی پہنچایا ہے یا پھر یہ صرف نقصان ہی کرتی ہے۔ تو قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ ابھی تم جس کو اپنا محبوب یکتا سمجھ رہے ہو، تم جس پر اپنی ساری دنیا لٹانے کے لیے تیار کھڑے ہو، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سازگار حالات میں جو چیز تمہیں پہاڑ کی مانند نظر آ رہی ہے، ذرا حالات کا رخ بدلنے دو، تمہیں اندازہ ہوگا کہ جس کو تم پہاڑ سمجھ رہے تھے وہ در حقیقت رائی کے برابر بھی نہیں ہے۔ تمہارے تمام جذبات کو، تمہارے تمام احساسات کو تمہارے محبوب کی مجبوری خاک کر کے رکھ دے گی، اور تم پھر اپنی ذات کا سراغ ڈھونڈتے پھرو گے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔
یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ عورت تو مجھ پر الزام لگا رہی ہے، جھوٹ کہہ رہی ہے، ابھی یہ خود مجھے دعوت دے رہی تھی اور ابھی اس نے سارا ماجرا اور سارا معاملہ میرے سر پر تھوپ دیا ہے، تو آپ فوراً گویا ہوئے اور فرمانے لگے کہ ایسا نہیں ہے، جیسا یہ کہہ رہی ہے ویسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ کہہ رہی ہے، میں نے اس کی عزت پر حملہ نہیں کرنا چاہا، اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی۔ ہی راودتنی عن نفسی، یہاں ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی ذات میں صبر اپنی انتہا کو تھا، برداشت اپنے عروج کو تھی۔ پیچھے پڑ آئے ہیں کہ ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے، طرح طرح کی تکالیف ان کو دی گئی، لیکن انہوں نے اپنی زبان سے کوئی حرف تک ادا نہ کیا، چپ کر کے سب کچھ اللہ کی سپرد کیا اور صبر کرتے چلے گئے۔ لیکن یہاں جب آپ کے دامن پر داغ لگایا جا رہا ہے تو آپ چپ نہیں رہے، فوراً بولے کہ یہ جھوٹ کہہ رہی ہے، معاملہ اس کے برعکس ہے۔ تو آپ نے ہمیں یہ درس دیا کہ جب تمہیں یہ بات بتائی جائے کہ تکالیف کو اور آزمائشات کو صبر سے، برداشت سے، خندہ پیشانی سے برداشت کرو، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اگر تمہاری سیرت کے دامن کو داغدار کرنے لگے تو بھی تم چپ کر کے بیٹھے رہو، یا پھر اگر کوئی تم سے تمہاری عزت نفس چھیننے کو آئے تو بھی تم چپ کر کے بیٹھے رہو۔ نہیں، اس وقت تم نے چپ نہیں رہنا اور تم نے بول کر سب کو یہ بتانا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جھوٹ کہہ رہی ہے، معاملہ کچھ اور طرح ہے، تو اسی اثناء میں وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، تو زلیخا کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی۔ اس نے کیا گواہی دی؟ اس نے کہا اگر یوسف کی قمیض اگلی جانب سے پھٹی ہوئی ہے تو اب زلیخا جو کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں، اور اگر یوسف کی قمیض پچھلی جانب سے پھٹی ہوئی ہے تو اب یوسف جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں اور زلیخا جھوٹ کہہ رہی ہے۔ یہ جو شاہدہ شاہدوں میں شاہد ہے، گواہ ہے، اس کی دو تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ وہ ایک شیر خوار بچہ تھا، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ زلیخا کے خاندان میں ایک بڑا عقل مند آدمی تھا جس سے لوگ مشورے لیا کرتے تھے۔ دونوں تفسیروں کے مطابق اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اے انسان، اگر تو سچا ہے، اگر تیرے دامن میں صداقت ہے، تو تجھے گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ کبھی میں تیرے لیے شیر خوار بچے کو قوت گویائی دوں گا اور اس سے تیری صداقت کی گواہی دلواؤں گا، اور کبھی جو شخص تجھ پہ الزام لگا رہا ہے اسی کا کوئی قریبی رشتہ دار اس کے منہ پر یہ بات مار دے گا کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے اور جس کے خلاف تجھے الزام لگا رہا ہے وہ سچا ہے۔ اب جب گواہ نے گواہی یہ دی کہ قمیض دیکھیے آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچ کہتی ہے، پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچ کہتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، جب خاوند نے یہ دیکھا کہ قمیض تو پچھلی جانب سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کو یہ بات سمجھ آ گئی اور اس بات کا یقین ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں اور یہ سارا کیا دھرا زلیخا ہی کا ہے۔ تو وہ اس طرح سے گویا ہوا، کہنے لگا انہو من کیدکن، کہنے لگا جو تم کہہ رہی ہو یہ جھوٹ ہے، یہ تمہاری چال بازی ہے، یہ تمہارا مکر و فریب ہے، یوسف کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ پہلے تم نے اس کو اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کی، اب جب تم نے میری شکل دیکھی ہے تو تم اپنی عزت بچانے کے لیے یوسف کے دامن سفید پر داغ لگانے کی کوشش کر رہی ہو۔ آگے کہنے لگا ان کیدکن عظیم، کہ تمہارا مکر و فریب بہت بڑا ہوتا ہے۔ عورتوں کی کوئی توہین ہرگز مقصود نہیں ہے، بلکہ جو مقصود ہے وہ بیان حقیقت ہے کہ جب عورت کوئی مکر و فریب کرتی ہے تو وہ بہت زیادہ فساد برپا کرتا ہے، اور نہ ہی یہاں سے یہ مراد لیا جائے کہ مکر و فریب صرف عورتوں ہی کے ساتھ خاص ہے
کیونکہ تاریخ ان تمام چالوں سے اور مکر و فریب سے بھری پڑی ہے کہ جس کے شروع کرنے والے مرد تھے۔ اب جب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ یوسف سچ کہتے ہیں اور زلیخا جھوٹ کہہ رہی ہے، تو وہ کہنے لگا یوسف اعرض عن ھذا۔ ظاہر ہے اس کو یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت تھی، اس نے اپنے بچوں کی طرح پالا تھا، اور آج اسی کی بیوی جس کو وہ تھوڑی دیر پہلے تک یوسف کی ماں سمجھ رہا تھا، وہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے اس بیٹے نے میرے دامن پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو اس کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ لیکن جب سچ آشکارا ہوا تو اسے یہ اندازہ ہوا کہ یہ صدمہ جتنا میرے لیے بڑا تھا اتنا ہی یہ یوسف کے لیے بھی تھا، اور اس نے یوسف کے دل کو بھی یقیناً رنج پہنچایا ہے۔ تو وہ فوراً کہنے لگا یوسف اعرض عن ھذا، کہ میرے پیارے یوسف تم اس معاملے کو اپنے دل سے نکال دو، اعراض کرو، تم پریشان نہ ہونا کہ میں کیا سوچوں گا، مجھ پر حقیقت آشکارا ہو گئی ہے، تمہارا اس میں کسی قسم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ دوبارہ وہ اپنی بیوی سے گویا ہوا اور کہنے لگا واستغفری لذنبک، کہنے لگا سچ آشکارا ہو گیا ہے تو اب تم اپنے گناہ کی بخشش طلب کرو۔ یہاں استغفری لذنبک سے مراد ہم یہ نہیں لے سکتے کہ اللہ سے معافی مانگو، وجہ یہ ہے کہ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھی، کیونکہ ابھی یوسف علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، وہ سلسلہ بعد میں ہوگا۔ تو یہاں شارحین فرماتے ہیں کہ اس کے خاوند نے استغفری سے مراد یہ لیا کہ تم نے چونکہ یوسف پر الزام لگایا ہے اس لیے تم یوسف سے بھی معافی مانگو، اور چونکہ تم نے میری امانت میں خیانت کرنے کی کوشش کی ہے اس لیے تم مجھ سے بھی معافی مانگو، انکی کنت من الخاطئین، کیونکہ غلطی سراسر تمہاری تھی، اور آئندہ تم اس طرح کی حرکت سے باز رہنے کی کوشش کرنا۔ تو یہاں سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف الفاظ میں اور واضح الفاظ میں یہ بات سمجھا دی کہ اگر تم سچے ہو، اگر تمہارے دامن میں صداقت ہے تو تمہیں گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا جب ساری دنیا تمہاری صداقت کی گواہی دے گی۔ حق کو کچھ وقت کے لیے دبایا تو جا سکتا ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کا قلع کما نہیں کیا جا سکتا، حق دوبارہ ظاہر ہو کر ہی رہتا ہے۔ حق کی مثال اس بیج کی سی ہے کہ جس کو آپ نے زمین میں بو دیا ہے، اب ظاہراً تو وہ آنکھوں سے اوجھل ہے، نظر نہیں آ رہا، لیکن کل کو جب وہ پودا بن کر نکلے گا اور پھر درخت کی شکل دھار لے گا تو وہ اس فریبی نظر کو کہ گویا وہ بیج تھا ہی نہیں ختم کر دے گا، اور اس فریبی نظر کا قلع کما کر دے گا، کیونکہ حق ہی کو ہمیشہ جیت حاصل ہے۔ انشاءاللہ ہم کل آیت نمبر 30 سے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔